السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور ہمارے اور آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بایوگرافی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی بایوگرافی کو دیکھ کر کے، آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے اچھے عادات، آپ کے اچھے اطوار، آپ کی تمام خوبیوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے نبی جیسا کمال، اپنے نبی جیسی صفات، اپنے نبی جیسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے نبی کی سیرت کو دیکھا، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھا، اور جب انہوں نے اپنے نبی کی خوبیوں کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے اعمال کے اندر، اپنے نبی کے عادات کو اپنی عادات میں شامل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا سردار بنا دیا، اور تمام مومن کے لیے رشد و ہدایت کا سامان بنا دیا، اور یہ فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کر لو گے، جن کی بھی اتباع کر لو گے، جن کے بھی پیچھے چل جاؤ گے، اہتدیتم، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات تک جو باتیں سامنے آئی، اس میں پہلی بات جو آپ حضرات تک بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، آپ کا خاندان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پاکیزہ، طاہر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بزرگ اور برتر خاندان جو ہے اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے نبی کا ہے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کس طریقے سے ان کو ایک قربانی دینی پڑی، اور قربانی کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو گزارا گیا کہ جب آپ کے دادا نے خواب دیکھا تھا زمزم کے کنواں کو کھودتے وقت، اور پھر انہوں نے نظر مان لی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کر دیے تو میں ان میں سے ایک کو قربان کر دوں گا۔ یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ اور تیسری بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر بھیجا اور آپ کو عرب کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اس تعلق سے بھی تفصیلی بات جو ہے آپ حضرات تک گزشتہ ہفتے بیان کی جا چکی ہے۔ آج ہم جو بیان کریں گے تو اس میں بات یہاں تک آئی تھی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قربانی کا جب واقعہ پیش آیا تھا، آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے جو نظر مانی تھی، تو قربانی کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو یہ خیال ہوا کہ اب اپنے بیٹے عبداللہ کا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کا نکاح کر دیا جائے، حضرت عبداللہ کی شادی کی جائے۔ تو شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے قبیلہ بنو زہرہ کے، جو اس وقت کے بہت ہی شریف اور معزز خاندانوں میں سے تھے، ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام بنی عبد مناف ہے، ان کی صاحبزادی جس کا نام حضرت آمنہ ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام کیا ہوا؟ ابھی بتایا گیا ہے، وہب بن عبد مناف۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی کے نانا کا نام ہے، اسے یاد رکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب بن عبد مناف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے قبیلہ بنو زہرہ کے وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی اور ان کی لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نکاح کیا۔ نکاح کے وقت جب نکاح کے لیے لے کر کے جا رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ نکاح کے لیے حضرت آمنہ کے گھر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک یہودی عورت کے پاس سے گزر ہوا، ایک یہودی عورت ملی۔ اس یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو، آپ کے ابو جان کو گناہ کی دعوت دی، بلایا اپنے پاس، اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے جو جواب دیا، کتابوں کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں اما الحرام فالممات دونہ، اے لوگو، حرام کے ارتکاب سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، میں گناہ کا کام کروں، میں بدکاری کا کام کروں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں۔ جب ہمارے اندر ایسی پاکیزہ صفات آتی ہے، جب ہم گناہوں سے بچنے والے بنتے ہیں، جب ہمارے اندر یہ خوبیاں آئیں گی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹا جو ہے عطا کر دیتا ہے۔ اگر آج بھی ہم کسی کے باپ ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا بھی جو ہے اچھی خوبیوں والا ہو، نیک صفت ہو، فرما بردار ہو، تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو اس یہودی عورت نے جو ہے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ جواب دیا، وہ چلے گئے۔ نکاح ہوا، حضرت آمنہ سے نکاح ہونے کے بعد واپسی ہوئی، پھر اس یہودی عورت سے پھر ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے کہا حضرت عبداللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سے، اے عبداللہ سن لو، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، لیکن اللہ اکبر، میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا ہے، میں یہود کی
یہود کی کتابوں کی عالمہ ہوں، میں نے یہودیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، میں اس کتاب کی عالمہ ہوں، اس کتاب کو پڑھنے والی ہوں، اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو میں جاننے والی ہوں، میں نے تمہارے چہرے کے اندر اس نور نبوت کو دیکھا ہے، میں نے تمہارے چہرے کے اندر اس آخری نبی کی جھلک دیکھی ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ یہ نور نبوت کہیں اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ میری گود میں ڈال دے، میرے حصے میں ڈال دے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ عجیب واقعہ تھا۔ اس طریقے سے نیک لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے نیک لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں، دنیا دار کو دیکھتے ہیں، مالدار کو دیکھتے ہیں، کسی کافر کو دیکھتے ہیں اور پھر تعجب کرتے ہیں کہ انہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، انہیں اللہ کو بھی نہیں مانتا، یہ مست دنیا کے اندر جی رہا ہے۔ ہم اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، پھر بھی ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہمارے گھر میں آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آقا نے فرمایا تھا پھر قربانی کے لیے تیار ہو جانا، پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا کہ ایمان اور آزمائش دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان والے کی آزمائش کی جائے گی، لیکن اس ایمان والا جب اپنی آزمائش کے اندر کھڑا اترتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی اور اس کے تصورات میں بھی وہ انعامات و نوازش نہیں ہوتی۔ تو ایک یہودیہ عورت کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا، ایک عظیم واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہم سب بڑا مشہور ہے، ہم سب کو معلوم ہے، وہ ہاتھیوں کا واقعہ، اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر بڑا تفصیل سے جو اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ایک منظر پیش ہو جائے۔ یمن کے اندر، یمن کا بادشاہ تھا اور اس کا ایک حاکم تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ کیا تھا اس کا نام؟ ابرہہ۔ اس نے دیکھا کہ دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، مکہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، کیوں نہ ایک خانہ کعبہ کے طرز پر ہم اپنے یمن کے اندر مقام صنعاء میں ویسی عمارت بنا دیں تاکہ لوگ جو مکے کی طرف جاتے ہیں، دنیا سے تمام لوگ مکے کو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، وہ خانہ کعبہ نہ جا کر کے کدھر کو آئے؟ ہمارے ملک میں آ جائے۔ تو اس نے ایک بڑا ہی شاندار ایک عمارت خانہ کعبہ کے طرز پر جو ہے بنایا۔ وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اور عرب کے لوگ بیچارے غریب تھے، تو خانہ کعبہ بالکل سادہ انداز میں بنا ہوا تھا۔ اس نے بہت ہی ڈیزائن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس نے ایک عبادت خانہ تیار کیا۔ تو عربوں کو کسی طرح خبر ہو گئی، عرب کے لوگوں کو، کہ یمن کے اندر ابرہہ نے مقام صنعاء میں خانہ کعبہ کے طرز پر ایک عمارت بنائی ہے، اور اس کا منشا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے بجائے، خانہ کعبہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہاں سے لوگوں کا رخ موڑ کر کے یمن کی طرف کر دیا جائے۔ تو عرب کے لوگوں کے اندر غیرت بہت غیور اور بہت ہی بہادر، اس میں سے ایک نوجوان
اس کو بڑا غصہ آیا، وہ غصے میں گیا اور جو اس نے عبادت خانہ بنایا تھا، اس نے جو خانہ کعبہ کے طرز پر جو عمارت بنائی تھی یمن کے اندر، اس میں غلاظت کر دی، پخانہ کر دیا اور واپس نکل کے بھاگ آیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس میں کسی نے آ کر کے پاخانہ کر دیا ہے، کسی نے غلاظت کر دی ہے، اسے بڑا غصہ آیا، اور معلوم ہوا کہ وہ عرب کا تھا تو اور غصہ آیا، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر کے رہوں گا، میں اس کو اس دنیا کے نقشے سے خانہ کعبہ کا نام مٹا دوں گا، اور پھر لوگ خود بخود ہمارے اس گھر کا جو ہے طواف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس گھر کی طرف آنے پر، ہمارے ملک کی طرف آنے پر، ہمارے شہر کی طرف آنے پر لوگ خود بخود مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے لاؤ لشکر لیا، ہاتھی گھوڑے سب جمع کر لیے، پوری اسلحہ اور پوری قوت کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو مٹانے کے غرض سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے غرض سے وہ خانہ کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگا، آنے لگا۔ راستے میں پہنچا، بہت ساری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہوئی عرب کے لوگوں سے، لیکن اس کے پاس طاقت اتنی تھی، اس کے پاس قوت اتنی تھی، اس کے پاس اسلحہ اتنا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہ آ سکا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آیا، یہاں تک کہ مکے میں داخل ہو گیا۔ مکے میں داخل ہوا تو مکے کے جانور جو تھے، مکے کے لوگوں کے جانور اور چراگاہ کے اندر چر رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ جو ہے چر رہے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ اونٹوں کو پکڑ لیا، اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی کہ ایک ابرہہ نامی لشکر، ایک ابرہہ نامی حاکم، بادشاہ اور وزیر جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، اور مکے میں داخل ہو کر کے ہمارے جانوروں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور اکٹھا کر کے ان کو نصیحت کی، اے لوگوں، ہم سب کے سب خانہ کعبہ کو خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، ہم سب کے سب اس گھر کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھ لو، اس گھر کا ایک محافظ ہے، اس گھر کا ایک نگہبان ہے، اور اس خانہ کعبہ کا ایک خدا ہے، وہ خدا اس گھر کی حفاظت کرے گا، وہ خانہ کعبہ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ چنانچہ وہ اونٹوں کو لینے کے لیے، اپنی اونٹ مانگنے کے لیے چلے، ابرہہ کے پاس پہنچے تو حضرت عبد المطلب کا ایسا روب تھا، ایسا دبدبا تھا، اللہ نے ان کے چہرے پر، خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے، ذمہ دار تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب، ایسا دبدبا ان کو دیا تھا۔ بادشاہ ابرہہ، یمن کا وہ حاکم اور وزیر تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حضرت عبد المطلب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں دیکھتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، ڈر کے نیچے اترتا ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو کے دوران حضرت عبد المطلب نے کہا، میرا اونٹ واپس کر دو، ہمارے اونٹوں پر تم نے قبضہ کیا ہے، وہ اونٹ واپس کر دو، وہ میں واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ابرہہ نے، اے عبد المطلب، میں تو تجھے ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، تجھے چالاک آدمی سمجھتا تھا، تجھے اس مکے والوں کے اندر سب سے عقل مند سمجھتا تھا، میں نے تو یہ تصور کیا تھا کہ تو اپنے باپ دادا کا گھر، اپنے اس خدا کے گھر کو بچانے کی بات کرے گا، کچھ سمجھوتا کرے گا، کچھ گفتگو کرے گا، لیکن تو عجیب بات ہے، تجھے تو اپنے مال کی فکر ہے، تجھے تو اپنے جانوروں کی فکر ہے، تو خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ سوال نہیں کر رہا ہے، تو اپنے مال اور اپنے اونٹ کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔
ارے تجھے تو خانہ کعبہ کو بچانا تھا اور تو اپنا مال بچا رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا، بہت ہی پیاری بات، حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل، اے ابرہہ کان کھول کر کے سن لے، میں اس جانور کا مالک ہوں، میں اس اونٹ کا مالک ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو وہ اپنے اس گھر کی حفاظت کرے گا، اس لیے میں جس کا مالک ہوں اس سے تجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو اس کا مالک ہے وہ تجھ سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس جانور کا مالک ہوں، تو میں اس کا سوال کروں گا۔ اس گھر کا، اس خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، ایک رب ہے، وہ تجھ سے نمٹے گا، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کافی ہے تن تنہا۔ چنانچہ ابرہہ نے حکم دیا کہ سارے اونٹ کو جو ہے عبد المطلب کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر کے پہنچے اور مکہ والے کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، ہم لوگ خانہ کعبہ کو خالی کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ پر جا کر کے اس رب کریم سے دعا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ چند لوگ جمع ہوئے، خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر کے دعا کرتے ہیں، گر گراتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمارے بس میں ان سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ میں تیرے گھر کی حفاظت کر سکوں، تیرے خانہ کعبہ کو بچا سکوں، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے، تو ان کو سبق سکھا۔ چنانچہ دعا کر کے سب لوگوں کو لے کر کے پہاڑ پر چلے جاتے، پہاڑ پر گئے، اچانک دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ آ رہے ہیں جسے ابابیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی فضیلت اور کمالات کے درجے کے اندر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو واقعات ہوئے نا، خرق عادت کا، کہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت، عادت اللہ، سنت اللہ، اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور ایک ہے خرق عادت، ایک ہے عادت اور ایک ہے خرق عادت۔ اب عادت کیا ہے؟ عادت میں جیسے یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی عادت ہے، اور اسی طرز پر جو ہے پوری دنیا کے اندر اولاد پیدا ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، نہیں کھائے گا تو بھوکا رہے گا، یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ رات کے وقت میں دن نہیں ہوتا اور دن کے وقت میں رات نہیں آتا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ کی عادت یہ کہ کوئی آگ میں جائے گا تو جل جائے گا، پانی میں جائے گا تو ڈوب جائے گا اگر اسے تیرنا نہ آتا ہو، یہ اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس نظام کے خلاف بھی کام کرتا ہے، اس نظام سے ہٹ کر کے بھی کام کرتا ہے، اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے ذرا، خرق عادت، عادت کے خلاف کام کرنا مثلا۔ اور وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے محبوب بندے کو، اپنے چہیتوں کی حقانیت اور اس کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہوتی ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ پانی پر چلنے والا ڈوب جائے گا، لیکن ایک انسان پانی پر چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقانیت اور اس کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اپنی عادت کے خلاف کام کرتا ہے۔ عادت تو یہی تھی کہ وہ انسان ڈوب جاتا، لیکن ڈوبا نہیں۔ اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ چاند جو ہے ہمیشہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، وہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا ہے کسی کے اشارے سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک میں بیٹھے ہوئے انگلی کے اشارہ کرتے ہیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو وہی ہمارے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔
اللہ کی عادت ہے، وہ اپنے نظام میں کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی صداقت اور سچائی اور حقانیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اے لوگوں یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ہمارا حبیب ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ وہ نبی آخر الزماں ہے جس کی صداقت اور سچائی تمہارے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے اللہ نے عادت کے خلاف کام کر دیا ہے۔ چاند اشارہ تو نبی کرے گا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہم کر کے دکھا دیں گے۔ اس میں یہ جو کام ہوتا ہے خرق عادت، یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ظاہر جو ہے نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اگر نبی کے ہاتھ پر یہ چیزیں ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ معجزہ۔ اگر نبی کی ذات سے ان چیزوں کا صدور ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی نبی کے غلاموں سے، ولیوں سے صادر ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت۔ اور نبی کے اعلان نبوت سے پہلے قیادات چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس۔ تو یہ 3 باتیں آپ حضرات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ نبی کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی کام ہو، عادت اللہ کی عادت کے خلاف کوئی کام نظر آئے تو وہ کیا ہوگا؟ زور سے بولے، کیا ہوگا؟ معجزہ۔ نبی کے غلاموں پر، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر وہ چیزیں صادر ہوں تو کیا کہلائے گا؟ کرامت۔ اور اعلان نبوت سے پہلے، ابھی نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا ہے، اس سے پہلے جو واقعہ خرق عادت ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ الف را ہا الف صاد، ارہاس۔ ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اصحاب فیل کا، ہاتھیوں والے واقعہ، یہ کس میں آتا ہے؟ ارہاس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اعلان سے پہلے یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا، اور کتنے دن پہلے تھا؟ 50 یا 55 دن پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے، 55 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حقانیت، اللہ کے نبی کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کتنا عظیم واقعہ پیش آیا۔ اے لوگوں یہ خانہ کعبہ، اے لوگوں یہ ملک عرب، یہ معمولی نہیں، یہاں پر وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ سید الانبیاء آنے والے ہیں، وہ جانے کائنات آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پروں کے اندر ایک معمولی سی کنکری آئے، اگر وہ کنکری ہمارے بدن پہ لگ جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ ایسے اڑا دیں گے، کیا آتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادت کے خلاف اس چھوٹی سی کنکری کو بارود جیسا بنا دیا، اور وہ جو لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام لشکر کو ہاتھیوں سمیت جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور اللہ نے کیسا پیارا نقشہ قرآن کریم کے سورۃ الفیل کے اندر کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے کیا نہیں سنا ہے، آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ نہیں ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مکر تھا، ان کی جو سازش تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا کر کے اپنے ملک کے اندر ایک خانہ کعبہ بنا لیا جائے، اس سازش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بس کر دیا، بالکل ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ابابیل کے لشکر بھیجے، پرندوں کی ایک فوج بھیجی، ترمیم بحجارۃ من سجیل، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے چونچوں کے اندر، اپنے منہ کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے ان کو گرا دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منہ کے اس چھوٹے سی کنکری کو کیسا بنا دیا؟ بارود بنا دیا۔ آج کا ایٹم بم کیا کام کریں گا، وہ نہیں کام کر رہا تھا۔ تو اللہ کی عادت تو یہی ہے کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے کسی کا کیا بھی نہیں ہو سکتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے خلاف کام کرتے ہوئے نبی کی حقانیت اور نبی کی صداقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے چھوٹے سے پرندے کی ایک چھوٹی کنکری کو بارود بنا کر کے ان ناپاک ارادوں کو اور ان ناپاک جو ہے مشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہ ناکام ہو کر کے ابرہہ جو ہے بری موت مر گئے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خرق عادت نبی کے اعلان نبوت سے پہلے یہ کام کرایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند دن پہلے ایران کے اندر ایک آتش کدا تھا۔ ایران جو ہے مذہبی اعتبار سے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کی عبادت کی جاتی تھی ان کے یہاں۔ تو انہوں نے ایک آگ جلا رکھی تھی جو 1000 سالوں سے جل رہی تھی، اور اس آگ کے الاؤ میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے وہ، یعنی کبھی بجھی نہیں وہ آگ۔ لیکن جس سال میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت میں ان کا جو ایران کا بادشاہ تھا وہ پوری رات جو ہے پریشان تھا، پوری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح میں جب اس کا دربار لگا ہے، دربار سجایا گیا، ایک وزیر جو ہے دوڑا ہوا آیا، بھاگتے ہوئے آیا، آ کر کے کہا بادشاہ سلامت، ایک بڑی عجیب بات ہو گئی ہے، بادشاہ سلامت ایک انہونی ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے تو اپنی پریشانی نہیں بتائی، وہ تو بادشاہ ہے، اس نے نہیں بتائی کہ میں کس طرح رات بھر پریشان تھا۔ لیکن جب وزیر نے یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت جو آگ ہماری عبادت خانوں کے اندر، ہمارے گرجا گھروں کے اندر 1000 سالوں سے جلائی جا رہی تھی، 1000 سالوں سے جل رہی تھی، اچانک ایک دم سے رات میں وہ آگ بجھ گئی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ خواب سنا تو اور پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے ایک اور خواب دیکھا، بادشاہ نے کہ عرب کے جو ہے گھوڑے ہمارے ملک میں پھیل گئے ہیں، یا بعض خواب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عرب کے دبلے پتلے اونٹ ہمارے گھوڑوں کو کھا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا پریشان کرنے والا خواب تھا۔ وہ اپنے عالم کے پاس گئے، پوچھا تو اس نے بتایا کہ لوگوں وہ نبی پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس بادشاہ نے کہا یہ عرب کے لوگ، یہ ننگے بھکمنگے، یہ ختم کریں گے جن کے کھانے کے لیے دانہ نہیں، پہننے کے لیے بدن پر کپڑا نہیں۔ ارے تم نہیں دیکھتے کہ ہماری حکومت کے اندر سورج بھی غروب نہیں ہوتا ہے، ہماری حکومت اتنی بڑی ہے، ہماری سلطنتیں اتنی بڑی ہیں، یہ لوگوں کو کیا اوقات ہے کہ یہ ہماری تخت کو پلٹ دیں گے؟ پھر دیکھا لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ جو ہے فتح ہوا اور وہاں اسلام کا مرکز بنا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس وقت ہوئی، اس رات میں جو ہے ایک یہودی عالم نے آسمان کے اندر ایک ستارہ دیکھا، وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ اس نے اپنی جماعت کو بلایا اور کہا یا معاشر یہود، اے یہود کی جماعت، اور سب ادھر کی طرف میری طرف آ جاؤ، جمع ہو جاؤ ہمارے پاس۔ سب یہودی لوگ جمع ہوئے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں ہمیں جمع کیا ہے، کیوں تم نے ہم کو بلایا ہے؟ اس نے کہا کہ تم یہ ستارہ نہیں دیکھتے، یہ ستارہ تو اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی علامت ہے۔ یہ سن لو، وہ نبی جو آخری نبی ہے، جس کی بشارت ہماری کتابوں کے اندر احمد کے نام سے ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وہ لگتا ہے وہ پیدا ہو گیا، وہ اس دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ تو بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے، بے ہوش کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ نبی آخر الزماں اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، آپ اپنے مبارک وجود سے اس دنیا کو منور کر چکے ہیں، بلکہ افسوس اس بات کا ہے میں دیکھ رہا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بنی اسرائیل سے چھین کر کے بنی اسماعیل کے اندر رکھ دی ہے۔ کیا ہے؟ افسوس مجھے اس بات کا ہے، اللہ نے نبوت اور اپنے آخری نبی کو بنی اسرائیل سے نکال کر کے بنو اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ اس خاندان سے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ مجھے پریشانی اس بات سے ہو رہی ہے، اے عرب کے لوگوں اور اے یہودیوں، اگر تم نے اس نبی پر ایمان نہیں لایا، اگر تم نے اس نبی کی ہدایت پر پیروی نہیں کی، اگر تم نے اس نبی کو نہیں مانا تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا ذلیل کرے گا کہ شرق و غرب، مشرق اور مغرب تمہاری جو ہے رسوائی کو دیکھے گی، پوری دنیا جو ہے تمہاری ذلت کو دیکھے گی، یاد رکھ لینا۔ اور دیکھا ہے بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کو کس طریقے سے ذلیل کیا ہے۔ وہ مکہ کا ابو جہل جس کو اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا، اپنی دولت پر ناز تھا، معصوم بچوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ تو یہ اس نبی کی آمد کا اعلان، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت تھی۔ آگ بجھ گئی، یہ بتا دیا گیا اے لوگو اب دنیا پر کفر کی تاریکی نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر کے آئے ہیں، اب قیامت تک آپ کے نور کے اور آپ کی روشنی سے جو ہے اس عالم کو منور کرنا ہے۔ اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اس آگ کو بجھا دی گئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ پیغام دیا اے لوگو وہ نبی آخر الزماں اس مکے کے اندر ولادت ہونے والی ہے، آپ پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان کی اور آپ کے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ سب لوگ عاجز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل سے لے کر کے یہ امت کو پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اے لوگو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے نبی کی اتباع کرو، تم اپنے نبی پر ایمان لاؤ، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالو، ان کی سنتوں کی اتباع جو ہے اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل صحابہ کو کامیاب کیا تھا، آج تمہیں کامیاب کرے گا۔ آج ہم اگر ہر جگہ ذلیل ہیں تو ہمارے اندر رسول اللہ کے اخلاق نہیں ہیں، آج ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں ہے، آج ہم ہر جگہ کمزور ہیں، ہر معاملے میں ہم پیچھے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کی بایوگرافی نہیں پڑھی، ہم نے اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھی۔ آپ خوش ہوتے تھے تو آپ نے خوشی کے وقت کیسا کام کیا، آپ پر غم لاحق ہوا آپ نے کیا کام کیا، آپ کی شادی ہوئی آپ نے کیسے کیا، آپ کی بیویاں تھیں آپ نے کیسے حق ادا کیا، آپ کے بچے تھے آپ نے کیسی تربیت کی۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہے، ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو کس طریقے سے اپنائیں، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے والے بنے۔ آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی اچھی عادات، آپ کے اچھے اطوار، آپ کے اچھے طور طریقے اور سنت اگر ہماری زندگی میں آ جائے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی بایوگرافی کو ہماری زندگی میں لانے والا بنائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔